-1 کی آپ نے بات کی کہ -1 پاکستانی سیاست میں ممکن ہو سکتا ہے رسول بخش رئیس صاحب، اور پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، ایسے میں وہ ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر سکیں گے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو پارٹیاں ٹوٹیں اور کسی ایک گروہ کو پیٹرنائز کر کے علیحدہ سے ایک گروہ بنایا گیا اور کوشش کی گئی کہ جن کے پاس میں پارٹی کی قیادت ہے ان کو مینیج کر دیا جو ان کا کیا اشر ہوا۔ پیپلز پارٹی کے اندر کوئی 3-4 گروہ بنے تھے، وہ سارے مار کھا گئے، کوئی ان کو پوچھتا تک نہیں، وہ بالکل تاریخ میں بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئے، صرف پیپلز پارٹی رہ گئی۔ مسلم لیگ نون کے اندر کئی جماعتیں بنیں کہ اگر ہم پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ کے بعد کتنا مسلم لیگیں بنیں، ان کی بھی اپنی تاریخ ہے۔ اس وقت تو صرف مسلم لیگ نون ہی میدان میں رہ گئی ہے، کیو بھی ہے، ضیاء بھی ہے، کئی اور بھی ہیں، تو وہ ساری موجود ہیں، لیکن وہ ہم نے ان کا بھی حشر دیکھ لیا۔ اب کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف بھی رہے اور عمران خان بھی نہ ہوں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر امکانات کی دنیا تو ہے سیاست میں، کوششیں ہوں گی۔ اچھا، یہ کوشش کیا پارٹی کے اندر سے بھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایسی خبریں بھی سننے میں آتی ہیں کہ پارٹی کے ہی بہت سے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں اور ان کی جو باہر چاندی ہے وہ ہوتی رہے۔ دیکھیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کیا مفاد ہے کہ خان صاحب اندر رہیں تو ان کو کیا فائدہ ملتا ہے، کہ اگر وہ باہر آ جائیں تو ان کا کیا نقصان ہے۔ کہ اگر عمران خان جب باہر آ گئے تو ایک ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی کو پہچان نہیں سکیں گے، بالکل مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جب وہ آ کے کوئی یہاں پہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے کیا کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ساری قیادت جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا، تو دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ جب واپس آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر فیکشنز ہیں، گروہ بندی ہے، اور ہوتا یہ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ ہمیشہ ہر پارٹی میں ایک گروہ موجود ہوتا ہے جو ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، گرمی جو ہے، حدت جو ہے نا سیاست کی، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس وقت کون سا گروپ ڈومیننٹ کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ ایک طرف بشرا بی بی کا ہے، ایک طرف علیمہ خان گروپ ہے، تو کون سا گروپ غالب دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ سیاست رہی نہیں، مفادات کی سیاست ہے، ذاتی اور گروہی، سب سے زیادہ ذاتی مفادات کی سیاست ہے۔ تو اس لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تیار کہ اگر ان کو کہیں سے بہتر کوئی اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو وہ چھوڑ دیں گے۔ اگر ان کو کہا جائے گا کہ آپ تحریک انصاف کے اندر رہیں اور اندر سے بیٹھ کے کام کرتے رہیں تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو ابھی گلگت بلتستان میں ہوا ہے، اس سے تو میرے خیال میں آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر بھی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا جب 2018 کے بعد انتخابات میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک عمران خان کے خلاف چلی تو ایک بہت بڑا گروہ پارٹی سے نکل کے باہر آ گیا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا اس گروہ کا کہ وہ بھی مٹ گیا۔ تو یہ کوششیں ہیں پارٹی کو توڑنے کی، لیکن جب تک کہ عوام کی حمایت، اور یہ معلوم ہوگا جب عمران خان باہر آئیں گے، کہ اس وقت تو لگتا یہی ہے کہ ہوا ان کے حق میں ہے، لیکن اگر وہ ہوا کنکریٹ ووٹنگ پیٹرن میں ہو کے اور ایسے انتخابات مستقبل میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے نتائج مختلف ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نتائج مختلف ہوں گے۔ رسول بخش رئیس صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ یہ جو دوریاں پیدا ہو گئی تھیں 10 مئی کے بعد، یہ نزدیکیوں میں کیسے بدلی ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کا ٹویٹ مودی کی سیاسی ساکھ کو بچا سکے گا؟ دیکھیں، یہ دوریاں وہ اس طرح کی دوریاں نہیں تھیں جو آپ سمجھ رہی ہیں، کہ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ چاہتا ہے کہ تجارت کا جو توازن ہے وہ اتنا زیادہ ہندوستان کے حق میں ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہونا چاہیے، کہ زیادہ برآمدات امریکہ کی ہندوستان میں جائیں اور ہندوستان کی برآمدات کم آئے امریکہ کے اندر، یا اگر وہ اپنی برآمدات کو اسی مقدار میں رکھنا چاہتے ہیں، کوئی 70-80 بلین ڈالر کی ہیں امریکہ کی مارکیٹ میں، اس کے مقابلے میں امریکہ کی برآمدات زیادہ سے زیادہ کوئی 25-30 بلین ڈالرز کی ہے،
تو وہ جو 30-40 بلین ڈالر کا فرق ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف ان کا مسئلہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے، ان کا برازیل کے ساتھ ہے، ان کا یورپین یونین کے ساتھ ہے، ان کا چین کے ساتھ ہے، ان کا یو کے ساتھ تھا. تو کچھ ممالک کے ساتھ انہوں نے وہ طے کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹھے ہیں میز کے اوپر، ہم اس کو نیگوشیٹ کرتے ہیں. ابھی تک وہ نیگوسیشنز بھارت کے اور امریکہ کے درمیان میں شروع نہیں ہوئے، لیکن وہ لازمی طور پر ہوں گے کہ امریکہ کی جو مارکیٹ اتنا بڑی ہے، 70-80 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں، اور جو بزنس کلاس ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہے مودی صاحب کے اوپر کہ وہ تو گھٹنوں کے پل چل کے وہاں جائیں گے، نیگوشیٹ کریں گے، ایک ٹیرف ایگریمنٹ دونوں کے درمیان میں ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے اس میں کوئی بہت دوریاں نہیں آئیں. وہ جو ایشیا پیسفک کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے وہ وہیں اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. تو یہ سمجھنا کہ ٹویٹ سے یہ فارن پالیسی چلتی ہے، یہ بیانات دیے جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف کوئی ایک پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتے. بیانات کے کو دیکھ کے، اور اب آج کل ٹویٹر سے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے آپ خارجہ پالیسی کا تجزیہ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ تجارت کا والیوم کیا ہے، کتنا لوگ ہندوستان کے امریکہ کے اندر کام کرتے ہیں، امریکہ کے کتنا ہندوستان کے اندر سرمایہ کاری ہے، کتنا بھارتی کمپنیاں امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کر رہے ہیں. آج کل یہ دور ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان امریکہ کا ایک اہم پارٹنر ہے. ان کے درمیان میں ایسی دوری مجھے نہ کبھی نظر آئی ہے نہ اب نظر آتی ہے. معاملات ہیں چین کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، سب کے ساتھ حل ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوں گے تو وہ امریکہ اسی طرح کا پریشر جاری رکھے گا. ٹھیک ہے.